کا شان نزول کا واقعہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد یعنی بیٹے زندہ نہیں رہتے تھے، بچپن ہی میں انتقال کر جاتے تھے، تو دشمنوں نے تانے دے رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل دنیا میں نہیں چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے جواب کے اندر یہ سورہ کوثر نازل فرمائی، اور پہلی آیت کی تشریح خلاصہ بیان پورا حوض کوثر کے بارے میں بیان کر چکا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ترجمہ سن لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے قربانی کیجیے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے، اس کی ہی نسل دنیا میں نہیں چلے گی، ورنہ آپ کی نسل بھی قیامت تک چلے گی اور آپ کا نام بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ تو حوض کوثر کے بارے میں تو بیان ہو چکا۔ دوسری آیت جو ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کے اندر کچھ سبق ہمیں ملتے ہیں مسلمانوں۔ بس آپ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیے اور آپ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے قربانی کیجیے۔ تو نماز کا اللہ نے حکم اس لیے دیا کہ جب بھی اللہ کی کوئی نعمت ہم لوگوں پر آئے، کوئی بھی دینی نعمت ہو، دنیاوی نعمت ہو، روحانی نعمت ہو، ظاہری نعمتیں ہو، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا اصول ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے اور نعمتوں کا صحیح حق ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا، برکتیں دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو تم غلط استعمال کرو گے اور ناشکری کرو گے تو پھر میں نعمت چھین لوں گا اور میری پکڑ بہت سخت ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ہدایات ہے کہ زندگی میں جو بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ملے، نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ 2 رکعت شکرانہ کی نماز پڑھیں۔ صلاۃ الحاجہ تو ہم بہت پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ملنے والی، جیسے ہماری دعائیں قبول ہو گئی اور ہماری حاجتیں اللہ نے پوری کر دی، ہماری دل کی اچھائیں اللہ نے پوری کر دی، تو بول الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین اور افضل طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی کچھ وقت نکال کر کے شکرانہ کی نماز پڑھے کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں اس نعمت کے لائق تو نہیں تھا لیکن تو نے کرم فرمایا اور مجھے یہ نعمت عطا فرمایا۔ تو بہترین طریقہ افضل تو یہ ہے کہ 2 رکعت شکرانہ کی نماز پڑھے، اور اگر شکرانہ کا نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے یا ہم کچھ مشغول ہے تو فوری طور پر تو کم سے کم اتنا جملہ کہنا چاہیے، کوئی بھی خوشی کی بات ہم کو پہنچے یا کوئی نعمت زندگی میں ملے، جیسے ہماری بیٹیوں کا رشتہ ہو گیا یا اولاد نہیں ہو رہی تھی، اولاد کی نعمت، اللہ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو نعمت، ہر نعمت کے ملنے پر ہم یہ کہتے ہوئے اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہم، بولو اللہم لک الحمد و لک الشکر، اتنا جملہ تو کم سے کم کیا ہے۔ اگر عربی اس کی پریکٹس کریں ہم، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہماری زبان پر آنی چاہیے، اگر ہم کو یاد نہیں رہتی تو کم سے کم اس کا تو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو ایک تو زمان کا بھی شکر ہے اور ایک عمل سے بھی شکر ہے کہ بھئی 2 رکعت نماز پڑھ گئی۔ اور قربانی، اس زمانے کے اندر سارے لوگ جانوروں کی قربانی تو کرتے تھے اور آج بھی جیسے غیر مسلم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بتوں کے نام پہ کرتے تھے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب ہی کی خوشنودی کے لیے نماز بھی پڑھیے اور اپنے رب ہی کی رضا کے لیے قربانی بھی کیجیے۔ تو یہ کہ بھئی قربانی کے جانور ہو تو اس میں پھلانے کے نام پہ، پھلانے کے نام پہ یہ جانور حرام ہو جاتا۔ بہت سی مرتبہ ہم الفاظ
الفاظ کے بولنے میں بھی یہ گوشت پاک کے نام کا اور یہ فلانے کے نام کا یہ نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی جانور ہوتا ہے یا جو بھی اللہ ہی کے نام پر ہوتا ہے, وہ دوسروں مخلوق کے نام پر نہیں ہوتا. قرآن پاک میں دوسرے پارے میں صاف باتیں ہیں جو چیزیں حرام کی ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. کہ مسلمانوں کان کھول کے سن لو, تم پر حرام کر دیا. انما حرم علیکم المیتۃ, مردار کا گوشت تم پر حرام کر دیا گیا. والدم, اور جانور کا خون بھی پینے کو بالکل حرام کر دیا گیا ہے. ولحم الخنزیر, اور سور کا گوشت بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے. چوتھی چیز کیا بیان فرمائی؟ وما اہل بہ لغیر اللہ, غیر اللہ کے نام پہ جو بھی چیز ہوگی وہ سب حرام ہو جائے. نام تو اللہ ہی کا رہے گا. کوئی بھی چیز ہم صدقہ کرے یا کچھ بھی قربان کرے, کوئی جانور کو جو ہے قربان کرے, اللہ ہی کے نام کے ساتھ کیا جائے. تو اس زمانے میں بتوں کے نام سے وہ جانور کو ذبح کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ شان نے سب کی صفائی کر دی کہ بھئی جانور تو اللہ ہی کے نام پہ قربان ہوتا ہے. تو کہا کہ قربانی بھی آپ اللہ ہی کے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کیجیے. اور اسی آیت کا اشارہ دوسری آیت کی تفسیر ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اس میں تو پوری زندگی میں اخلاص کا سبق پڑھا دیا کہ پوری زندگی کا ہمارا ہر عمل, نیک عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات کہلوائی. قل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, ان صلاتی, بے شک میری نماز, ونسکی, اور میری قربانی, ومحیای, اور میرا زندہ رہنا, ومماتی, ومحیای ومماتی, میرا جینا اور میرا مرنا, للہ رب العالمین, رب العالمین کے لیے ہے, ایک اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار. یہ آیت میں تو ہر مسلمان کو نبی علیہ السلام کی زبان سے خود کہلوایا کہ آپ پیارے نبی لوگوں کو یہ کہہ دو, حضور سے یہ کہلوایا. قل, اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ کہہ دیجئے, ان صلاتی ونسکی, میری نمازیں, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کی مرضی پر ہوگا, میری اپنی مرضی پر نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے علماء اہل اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی انسان کا بچہ پیدا ہو کر آتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا, اللہ کی مرضی سے ہم دنیا میں آئے ہیں. جس دن آدمی مر کے جائے گا اپنی مرضی سے نہیں جاتا, اللہ ہی کی مرضی سے جاتے ہیں. تو جب ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں, اپنی مرضی سے مریں گے نہیں, تو پھر بیچ کی زندگی بھی اپنی مرضی سے گزارنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. بیچ کی زندگی بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری کوئی خواہش نہیں. مسلمان کا میننگ ہی یہ ہے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کرنے والا. مسلمان کا میننگ ہی یہ ہے. ہم بولنے میں, چلنے میں, کمانے میں, خرچ کرنے میں, شادی کرنے میں ایک ایک چیز کے ہم آزاد نہیں ہیں, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں. تو فرمایا ہمارے تمام نیک کاموں میں اخلاص ہونا چاہیے. حدیثوں میں ہے کہ معمولی چیز بھی اگر اخلاص سے نیک عمل کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ شانوں کے یہاں اس کا یعنی کوئی نے کھجور بھی دی ہوگی, ایک کھجور اللہ کی رضا کے لیے, تو اس اخلاص کی وجہ سے اللہ اس کو پہاڑ کے برابر ثواب دے گا. اور بڑے سے بڑا عمل کیا ہوگا لیکن اگر اخلاص نہیں ہوگا, نام کمانے کے لیے, شہرت کے لیے اگر کیا ہوگا تو اس پر پکڑ ہوگی اور اجر و ثواب کچھ بھی نہیں ملے. اس لیے اخلاص ہمارے اندر تمام نیک عملوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا یہ بہت ضروری. کسی عمل کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا تو کرنا ہی ہے, اور اس عمل کے اوپر سے انعام بھی اللہ ہی سے لینے کی امید ہو. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ دین کے ذریعے سے ہم دنیا کمائیں. میں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اشعار کی مثنوی شریف
اس کے میں ترجمے میں ایک پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے ایک آدمی کا قصہ دیا. اگر ایک آدمی بازار میں دینداری کی شکل و صورت کے لے کے بیٹھتا ہے اور ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھتا ہے اور اس نیت سے تسبیح پڑھتا ہے کہ لوگ میرے کو دیکھیں گے تو یہ تو بہت بزرگ آدمی ہے، اللہ والا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، لاؤ اس کی دکان سے سودا لے لو، تو کہا اس میں بھی اخلاص نہیں، اس کی تسبیح میں بھی اخلاص نہیں. دیکھو کتنی باریک بات ہے. یہ تسبیح اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ اس کی شکل و صورت اور تسبیح کو دیکھ کے سارے گھراب اس کے پاس آوے. اگر اس نیت سے وہ دکان پر بیٹھ کر تسبیح پڑھتا ہے تو اس کی ساری تسبیح بیکار ہے، اس کے منہ پر مار دی جائے. اخلاص بہت ضروری ہے. دنیا کوئی بھی نیک عمل کے ذریعے سے ہم دنیا کمانے کی یا دنیا کو حاصل کرنے کی کوئی ہماری نیت نہ ہو، اس لیے اپنے عملوں کی حفاظت کریں. تو یہ کہا فصلی لربک وانحر. اور تیسری بات فرمائی ان شانئک هو الابتر، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو تسلی دی اللہ تعالیٰ نے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائے نہیں، ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہو جائے، آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا. اور اگرچہ آپ کے صاحبزادوں سے اور بیٹوں سے آپ کی نسل نہیں چلی، لیکن آپ کی بیٹیوں سے اللہ قیامت تک نسل چلائے گا. اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے اور بہت آپ کی دوسری بھی بیٹیاں، ان کی اولاد سے جو اولاد کا سلسلہ چلا، ان کو ہم جو ہے سعادات کہتے ہیں، سید کہتے ہیں. اور آج بھی سیدوں کا ہم اکرام کرتے ہیں چونکہ وہ آل رسول ہے. اور قرآن میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے اہل بیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور آپ کے اولاد کے ہمیں عزت اور احترام ہر مسلمان کو کرنا ہے. تو آج بھی اور قیامت تک سادات لوگوں کے جو ہے سب جو ہے مسلمان ان کو اپنے سروں کا تاج مانتے ہیں اور ان کا جو ہے اکرام اور عزت اور احترام کرتے ہیں، جو حقیقت میں اپنے نسب نامے کے سلسلے کے ساتھ آل رسول میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہے. اگر آپ کی نسل بھی چلے گی، آپ کی اولاد بھی قیامت تک چلے گی، آپ کا نام بھی چلے گا. کہ دیکھو 24 گھنٹے پوری دنیا کے گوشے گوشے میں اذانوں کی صدائیں گونج رہی ہے. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں باقی رہتا دنیا میں، ابھی بھی اس وقت میں بھی کہیں نہ کہیں ہواؤں کی فضاؤں میں اور کئی ملکوں کے اندر اذانیں چل رہی ہیں. اس لیے کہ ابھی یہاں دیکھو رات ہو رہی ہے، امریکہ میں صبح ہے، کینیڈا میں صبح ہو رہی ہے. تو وہ ہر جگہ پر کوئی ملک جو ہے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے، کوئی 2.5 گھنٹے آگے ہے، کوئی 5 گھنٹے آگے ہے. یہ پوری دنیا میں سروے کرنے والوں نے، ریسرچ کرنے والوں نے اور تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کر کے یہ بات بتا دی کہ 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی ایسی خالی نہیں گزرتی کہ جس میں اذان کی آواز صدا نہ ہو رہی، بلند نہ ہو رہی ہو. اور اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو دیکھو اللہ کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پوری دنیا میں 24 گھنٹے گونج رہا ہے. اور قیامت تک جب تک اذانیں ہوتی رہے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجتا رہے گا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا اور عیسیٰ کو روح اللہ کا لقب دیا، میرے لیے کیا کوئی خصوصیت ہے؟ کہ میرے محبوب آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو میں نے وہ مقام دیا ہے جو کسی نبی کو نہیں ملا کہ جب تک میرا نام دنیا میں چلے گا میرے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی اکٹھا چلے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب تک پورا کلمہ نہیں پڑے گا، نبی کا نام نہیں لے گا، کلمہ بھی مکمل نہیں ہوگا. میرا اور آپ کا نام اکٹھا قیامت تک چلے گا. اور ایک علماء کرام یہ بھی نکتہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے عاص بن وائل اور ولید ابن مغیرہ اور جو بڑے بڑے سردار تھے کہ ان کا تو نام ہی نہیں چلے گا، ان کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، وہ کہنے والوں کا آج کوئی بھی اپنے اولاد کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا نام بھی ختم ہو گیا، ان کا ذکر بھی ختم ہو گیا اور ان کے سارے کام بھی ختم. حالانکہ یہ عاص بن وائل نے یہ جملہ کہا تھا ابتر کا، اور اسی کے بارے میں جو ہے یہ سورت نازل ہوئی. تو یہ عاص بن وائل اس وقت میں اس کا جو ہے اس کا اتنا شہرت تھا اور اتنا ورچسو تھا کہ لوگ یوں کہتے تھے اس
کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. اللہ نے ایسا غروب کر دیا کہ اپنے بیٹوں کے نام پر عاص بن وائل کا کوئی نام بھی رکھنے کے لیے تیار ہے. اب دیکھو بہت سارے بچوں کا نام آس ہے، تو وہ آس ہے نا الف سے ہے، حمزہ سے ہے، اس کا معنی امید. اور عین سے جو یہ عاص بن وائل ہے نا، اس کا نام عین سے تھا، عاص بن آس تھا. آس کے معنی گنہگار، مجرم. تو ابھی بہت سارا یہ سن کے پھر جیسے کہ یار ہمارے بچے کا نام تو آس ہے اور یہ تو بہت بڑا دشمن تھا ہمارے نبی علیہ السلام کا. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی جب اپنے بچوں کے نام رکھو تو کسی عالم سے اس کے نام کا میننگ بھی نکلواؤ. فیشنوں کے اوپر اس کے اوپر نام مت رکھو ماڈرن نام، بولا اچھا نام دو نا، اچھا نام دو. بہرحال تو یہ عاص بن وائل کا نام ہے، حالانکہ اس کا سورج غروب نہیں ہوگا ایسا لوگ کہہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کا نام ہی ختم کر دیا اور اس کا شہرہ بھی ختم کر دیا اور اس کا سورج بھی غروب کر دیا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، محمد نام پر ہر زمانے میں لاکھ نہیں کروڑوں اربوں خربوں نام اپنے بچوں کے نام محمد رکھا ہوا ہے. آج بھی پوری دنیا میں لاکھ نہیں کروڑوں نام، کروڑوں بچوں کے نام اور کروڑوں آدمیوں کے نام محمد ہے. تو دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی باقی ہے، اذان کے اندر بھی آپ کا نام باقی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ پیارے نبی آپ ان کے جملوں سے، ان کے تانوں سے آپ گھبرائے مت، دل پر نہ ہو جائے، بلکہ آپ ہمت رکھے. آپ کا نام، آپ کی شان، آپ کا مقام قیامت تک بھی رہے گا اور قیامت کے بعد قیامت کے دن بھی آپ کا بہت اونچا مقام ہوگا. بہرحال میرے بزرگ بھائی، یہ سورت کی تفسیر پوری ہوئی. ہمارے مولانا عبد القادر صاحب جو ہمارے ضلع کے لیے بہت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی اور بہت ماشاءاللہ وہ ملنسار بھی تھے، بہت قربانیاں بھی دیے ہوئے اور ہر دل عزیز تھے. پورے گجرات کے نہیں بلکہ پورے انڈیا کے اور ورلڈ میں بھی جہاں جہاں ملکوں کا سفر کیا، ہر جگہ پر چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بڑوں کی عزت احترام، چھوٹوں کو ہمت افزائی کرنا، بہت اللہ نے عجیب صفات کا ان کا مالک بنایا تھا. میں تو ایک مختصر بات کہہ دوں آپ کو کہ بنگلہ دیش کے اندر 2018 کے اندر جو ہمارا 4 مہینے کا سفر ہوا تھا، جس میں ماشاءاللہ مولانا اقبال صاحب بھی تھے اور مولانا عبد القادر صاحب ہماری جماعت کے امیر تھے. 3 مہینے کا ویزا ملا تھا، وہاں پر بھی اللہ نے بہت کام لیا. مولانا اقبال صاحب، یہ بندہ بھی اور مولانا عبد القادر صاحب، ہم تینوں روزانہ 2-3 وہاں بڑے بڑے جو مدرسے تھے، وہاں بہت مدرسے ہیں، بہت ادارے جو ہے دارالعلوم ہے، تو روزانہ 2-3 مدرسوں میں جاتے تھے، وہاں کے علماء کو جوڑتے تھے، طلباء کو جوڑتے تھے. تقریباً 3 مہینے میں 110 بڑے بڑے دارالعلوموں کا اور مدرسوں کی ہماری الحمدللہ ملاقاتیں ہوئی اور وہاں مجلسیں ہوئی. میں بھی تھا، مولانا اقبال صاحب بھی تھے اور مولانا عبد القادر صاحب بھی. اور عوام کے اندر یعنی جو ذمہ داروں کے جوڑ ہوتے تھے، 3 مہینے میں کم سے کم 150 جوڑ ہوئے اور 80,000 لوگوں کی ہماری ملاقات ہوئی. یہ دیکھو ایک اخلاص جاتا رہتا ہے آدمی کا، لیکن یہ آپ کو ہمت دلانے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے کہ دیکھو ابھی بھی کچھ کر لو. بہت تشکیلیں ہوتی تھی، بہت داڑیوں میں ہاتھ ڈالتے، بھائی نکلو اپنی زندگی میں کچھ کام کر لو. اللہ نے تندرستی، فرصت، مال دیا ہے، ملکوں کا سفر کر لو اور جو ہے اپنے ملک میں بھی چلے جاؤ، 6 سال کا لگا لو. بہت دیکھو اس وقت جنہوں نے قدر کر لی اور جنہوں نے اپنا لگا دیا، وہ لگا دیا، اللہ کی بینک میں جمع ہو گیا. لیکن جو ٹال مٹول کرتے رہے، اب بھی نہیں، بعد میں جاؤں گا، اب رہ گیا، اب یہ سب بند ہو گیا. اب ان لوگوں کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم اللہ سے رو کے پھر دعوت کا کام اللہ سے کھلواوے، تو پھر باقی جو زندگی بچی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے. تو یہ بھی الحمدللہ، یعنی یہ خالی ایک سفر میں میری برسوں کی تمنا تھی کہ مولانا کے ساتھ، مولانا اقبال صاحب کے ساتھ بھی، مولانا عبد القادر صاحب کے ساتھ میرا کچھ سفر ہوا تو سیکھنے کا ملے، تربیت ہوا ہے، تو اللہ نے یہ تمنا پوری کر دی. اور ایک سفر بنگلہ دیش کا. اور پھر میں جب نوافل کے اندر قرآن پڑھتا تھا تو مجھے کہا کہ یہ تمہارا معمول ہے. میں کہا معمول ہے. بولا چلو میں بھی شروع کر دے رہا. وہ بھی پڑھتے تھے مولانا، لیکن میں بہت سالوں سے اہتمام سے پڑھ رہا. بولا اپنے کمپٹیشن کرے، اپنے حریفائی کرے. تو الحمدللہ 3 مہینے کے اندر 7 قرآن میں نے بھی پڑھے نمازوں میں، مولانا نے بھی پڑھے 7 قرآن نماز.
اور روز مجھے کئی پوچھا اور وہاں کیا ہے کہ اذان اور نماز کے درمیان میں آدھا گھنٹہ رہتا ہے، اذان اور جماعت کے درمیان. تو جیسے اذان ہوا تو وہ مسجد کے وہ کونے میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ کونے میں میں کھڑا ہوتا. اس طریقے سے پھر آدھے گھنٹے کے اندر ہم پڑھتے تھے، ہر نماز کے اندر ان کو آدھا گھنٹہ رکھتے تھے وہ جماعت اور اذان کے درمیان. تو یہ تو خالی ان کی یادگار کے لیے میں نے کہا. اللہ میرے کو بھی اخلاص تاکید رکھے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ، کیونکہ جب آدمی بتا دیتا ہے اپنی نیکیوں کو تو اس کا اجر و ثواب، لیکن میری نیت یہ نہیں ہے اپنی بڑائی بیان کرنے کی، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے ہمت افزائی کے لیے کہ دیکھو وہ کر کے گئے، بہت سارا کر کے گئے وہ. اب ہم کو کرنا ہے کہ بھئی جو زندگی گزر گئی، غفلت میں گزر گئی، ہم نہ کر سکے. اگر ہم کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے ٹوٹے پھوٹے عملوں کی، لیکن جیسے اللہ کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عبادت گزار کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں آپ کے پیچھے تہجد کی نماز میں جب آپ کھڑے رہتے تھے تو گھنٹوں کھڑے رہتے تھے، پنڈلیوں میں ورم آ جاتا تھا اور میں روتی تھی. اور پھر آپ کو میں کہتی تھی کہ یا رسول اللہ، سورہ فتح میں تو آپ کے بارے میں اللہ نے یوں فرمایا آپ کے اگلے پچھلے سب معاف ہے، پھر بھی آپ اتنی محنت کرتے عبادت میں. تو حضور فرماتے تھے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں تو عبادت سے، لمبی لمبی نمازوں سے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہہ رہے تھے ما عبدناک حق عبادتی، اے اللہ تیری عبادت کا جو تیری شان کے مطابق حق ادا کرنا چاہیے تھے، اے اللہ مجھ سے نہیں ہوا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے یہ کہتے تھے اے اللہ تیری شان کے مطابق جو مجھے زندگی میں عبادت کا حق ادا وہ مجھ سے نہیں ہوا، تو پھر ہم تو کتنے کمزور ہیں. اس لیے ہم بھی جو ہے ہماری نیکیوں کو زیادہ نہ سمجھے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سے اور توفیق مانگے کہ اللہ ہمیں تیری شان کے مطابق ہمیں عبادت کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ان بزرگوں کی جو بھی اللہ کی رحمت میں چلے گئے ان سب کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی جو محنتوں کی جو ہے انہیں نشانیاں چھوڑی ہے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ ان کے لیے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جو زندگی میں بھی ہم کو کام آئے اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. دوسرے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے مولانا قادری صاحب اور مولانا اقبال صاحب اور جتنے بھی اللہ میں نام کتنوں کے لوگ، اے اللہ ہم سب کے رشتے دار بھی ہے اور دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کرنے والے تیرے نیک مخلص اللہ محبوب بندے بھی دنیا سے چلے گئے، تیری رحمت کا خوش نہ کر. ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور جتنے بھی ہے ابھی کورونا میں جتنے بھی اللہ تیرے نیک مسلمان بندے اور بندیاں جتنے بھی اے اللہ اس میں انتقال کر گئے سب کو شہادت کا درجہ نصیب فرما دے، ان کے درجات کو بدل فرما دے، کروٹ کروٹ چین نصیب فرما دے. اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلف لنا خیرا منها. اے اللہ ہماری مصیبت میں ہمیں اے اللہ یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے ہمارے لیے، بڑودہ خاص خصوصاً بڑودہ والوں کے لیے اے اللہ یہ بہت بڑا صدمہ ہے. اے اللہ ہم کو اس میں اجر و ثواب عطا فرما دے، ہم کو صبر جمیل نصیب فرما دے. اے اللہ مولانا کے جتنے متعلقین گھر والے، جتنے دوست احباب اور ذمہ دار اور جتنے تعلق رکھنے والے سب کو صبر جمیل نصیب فرما دے، سب کو اجر جزیل عطا فرما دے. اور اے اللہ ہمیں مولانا کا نعم البدل نصیب فرما دے. آج بھی اس وقت میں ہمارے درمیان میں جتنے تیرے نیک بندے اور امت کے لیے فکریں کرنے والے، قربانیاں دینے والے علماء ہو یا غیر علماء ہو، اے اللہ ان سب کا صحت عافیت تندرست عطا فرما، ان کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان کا سایہ قادر امت پر
عطا فرما اور ان کو اپنی زندگیاں درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری